وہ صحابی ہیں جن کے لیے صرف ایک چیز نہیں ہے صرف صحابیت، اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وارد ہیں۔ یہ صحابی بھی ہیں اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے۔ یہ صحابی بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اور کئی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے ام حبیبہ، ابو سفیان کی جو بیٹی ہے ام حبیبہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ تو اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی یعنی صالح ہیں، اور پوری امت کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے ام سلمہ، ان ام سلمہ کی ایک بہن ہے قریبۃ الصغریٰ، ان قریبۃ الصغریٰ کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے کے اعتبار سے صالح بھی ہیں اور ایک رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں ہیں، اور یہ رشتہ داریاں صرف یہ نہیں حضور کے زمانے میں چلی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رشتہ داریاں چلتی رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیوی ہے، ان کا نام ہے لیلا۔ ان لیلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر پیدا ہوئے تھے، جو علی اکبر جو علی اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ یہ علی اکبر، ان علی اکبر کی والدہ کا نام ہے لیلا۔ یہ لیلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو، نواسی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بیوی ہے۔ ان لیلا کی والدہ کا نام ہے میمونہ۔ یہ میمونہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ہو رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے ہو رہا ہے۔ اگر میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد علی اکبر یہ شہید ہوئے ہیں، تو ننیحال کے اعتبار سے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک فرد ہیں۔ تو یہ رشتہ داریاں آگے تک کے چلی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، ایک بیٹے کا نام ہے عبید اللہ ابن عباس۔ ان عبید اللہ ابن عباس کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام ہے لبابہ، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے، اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ لبابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے۔ ان کا نکاح ہوا ہے ولید سے۔ یہ ولید بیٹے ہیں عتبہ کے، عتبہ بھائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور عتبہ بیٹے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی پوتی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ رشتہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی یہ رشتہ داریاں چلی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے دونوں خاندانوں میں تعلقات تھے۔ آج جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو امیہ یہ مکہ کا خاندان تھا، یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، کہا یہ وہ ہیں جن کے آباء و اجداد، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کے آباء بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اس خاندان میں سے تھی، اس وجہ سے یہ پورا خاندان خراب ہو گیا۔ اچھا، اگر دشمنی کی وجہ سے پورے خاندان خراب ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دشمن کون ہے؟
سب سے پہلا دشمن کون ہے؟ ہم جانتے ہیں ابو لہب ہے۔ ابو لہب وہ شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے پتھر چلایا۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کا تعلق بنو ہاشم تھا۔ کیا بنو ہاشم میں ہونے کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان خراب ہے؟ بھائی اسلام لانے سے قبل وہ چاہے بنو ہاشم سے ہوں، چاہے بنو امیہ سے ہوں، چاہے بنو عدی سے ہوں، کسی بھی خاندان سے ہوں، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ کہتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں آج سے پہلے آپ سے زیادہ برا میری نگاہ میں کوئی نہیں تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کوئی میری نگاہ میں نہیں ہے۔ بھائی بدر میں اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عقیل ابن ابی طالب بھی بدر میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، یہ بھی بدر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑنے کے لیے آئے۔ لیکن بعد میں ان بنو ہاشم نے، یعنی چاہے وہ حضرت عباس ہو، چاہے وہ حضرت عقیل ہو، چاہے ابو سفیان ابن حارث ہو، ان تمام حضرات نے بعد میں اسلام قبول کرا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لوگ صحابی بن گئے۔ صحابی ہونے کی وجہ سے یہ میری آنکھوں کے تارے بن گئے، ہم ان کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، ہم آپ کو اپنی نجات کا ضامن سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو سفیان ہو، ہندہ ہو، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین، ان حضرات نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کر لیا تو ایمان وہ ہے جو زمانے جاہلیت کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ان کے تمام گناہ ختم ہو گئے، اب ان کا تعارف زمانے جاہلیت کی وجہ سے نہیں ہوگا، زمانے اسلام کی وجہ سے ہوگا۔ ان کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے طور پر نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے طور پر ہوگا۔ ان کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے طور پر نہیں ہوگا، ان کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے والوں کی بنا پر ہوگا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ اب ان زمانے کفر کی برائیوں کی بنیاد پر کسی صحابی کو متہم نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔